بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات من محمد وآل محمد. برادران عزیز، سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات کو مطلع سخن کے طور پر پیش کیا ہے. یہ سورہ بے پناہ برکتوں کا حامل ہے، خاص طور پر جب ہماری نگاہ حضرت سرکار امام باقر علیہ السلام کے اس قول پر پڑتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ہمارے شیعوں کی روح میں اتر جانا چاہیے. یہ سورہ ہمارے شیعوں کی روح میں اتر جانا چاہیے. خاص طور پر تاکید کی گئی ہے سورہ ملک کے لیے کہ سورہ ملک جو ہے وہ شیعوں کی اس کے معانی، اس کے معارف، اس کی تفسیر، اس میں جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، جو مضامین، جن مضامین پر یہ سورہ مشتمل ہے، وہ مضامین ہمارے شیعوں کی روح کی گہرائی میں اتر جانے چاہیے. یوں تو پورا قرآن مجید قابل تأمل ہے، اسے پھر آن کر دیا گیا ہے. وہ شور جو ہے، وہ شور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ اس کو پھر سے ادھر گھما کے آن کر دیا گیا. وہ ڈسٹربنس جو ہے یہ شور کا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں ذرا خاموشی کے ساتھ بات کرتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وعلی. ایک مرتبہ آپ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی. ظاہر ہے اس کے کچھ نہ کچھ اسباب رہے ہوں گے کہ جن کی بنیاد پر ایک امام یہ فرما رہا ہے کہ پورا قرآن مجید ایک طرف ہے، لیکن اس میں سورہ ملک کی طرف خاص طور پر ہدایت فرمائی ہے اور خاص طور پر تاکید فرمائی ہے. مثلا مثال کے طور پر عام طور پر ہمارے یہاں جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں کے بزرگوں نے آخر دو ہی سورہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، آپ کسی اور سورہ کا بھی انتخاب کر سکتے تھے. لیکن جو بھی ذاکر بیٹھے گا، اور آج سے نہیں، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور شاید میری اولادیں بھی اپنے بڑھاپے تک دیکھتے رہیں، اور اس سے پہلے جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خود جناب غلام حیدر صاحب قبلہ، یہ آپ سب لوگوں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کبھی کسی مولوی سے ممبر سے اترنے کے بعد پوچھئے کہ آپ نے اسی سورہ کا انتخاب کیوں کیا؟ قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، ہم کسی اور سورہ کے ذریعے سے بھی تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کیا کسی اور سورہ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جو کار فرما ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق ہوتے ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں. مثلا میں اس کو بھی بتا دوں، چونکہ میں نے چھیڑ دیا ہے تو چھوڑوں گا نہیں، کہ سورہ حمد کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یعنی قرآن عظیم پورا ایک طرف، یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں ایک طرف ہیں. ان 7 آیتوں کا، ان 7 آیتیں یعنی مراد ہے سورہ حمد. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، اگر اس میں تم نے سورہ حمد نہیں پڑھا ہے تو ہم اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. بغیر سورہ حمد کے نماز قبول ہی نہیں ہوگی، چاہے تم پورا قرآن اس میں پڑھ لو، لیکن سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے. توجہ فرمائیے گا، اس سورہ حمد سے بھی مجھے انشاءاللہ آگے کام ہے.
اس سورے کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ سورہ قرآن کے ہم پلہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ہاں مختلف کمپنیاں قرآن چھاپتی ہیں، سورہ حمد کس پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں یا 30ویں پارے میں؟ چھاپنے والے اسے پہلے پارے میں بھی چھاپ رہے ہیں اور 30ویں پارے میں بھی چھاپ رہے ہیں، یعنی قرآن کو پارا پارا کرنے والے بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ہیں کہ یہ سورہ کس پارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ایک طرف ہے، سورہ حمد ایک طرف ہے۔ آپ 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی سورہ حمد پڑھیے، آپ قرآن شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے کہا یہ فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کو کھولنا، کتاب کا آغاز اسی سورے سے ہوگا۔ تو ایک طرف پورا قرآن مجید اور دوسری طرف یہ سورہ، چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید۔ اس کے پیچھے کون سی حدیث کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ حدیث کار فرما ہے کہ جس میں آپ جب بیاہ کر مولائے کائنات کے گھر تشریف لائی ہیں تو مولائے کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے کہا کہ اے علی، میرا دستور یہ ہے کہ میں جب تک قرآن ختم نہیں کر لیتی ہوں سوتی نہیں ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے مولائے کائنات کو بھی معلوم ہے، مولائے کائنات بھی قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو مولائے کائنات نے جناب فاطمہ سے دریافت کیا کہ اے بی بی یہ بتائیے آپ کس طریقے سے قرآن ختم کرتی ہیں، وہ طریقہ مجھے بتائیے۔ جو آپ کے بابا نے آپ کو بتایا ہے وہ کون سا طریقہ ہے قرآن ختم کرنے کا؟ کہا میرے بابا نے بتایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لی ہے۔ تو یہ جو سورے ہیں ان کا جو انتخاب ہے 3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ حمد، اس کا انتخاب اس لیے ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے خداوند عالم تم کو اتنی برکتیں دینا چاہتا ہے کہ تم 5 منٹ کے اندر 2 قرآن پڑھو اور اس 2 قرآن کا ثواب مرنے والے کو ایصال کرو، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا برکت کہا جاتا ہے۔ تبارک الذی، سورہ ملک شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا مقدمہ تھا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، شاید اسی فقرے پہ میں مجلس ختم کر دوں۔ تبارکا مبارک، برکت، اس کا روٹ ورڈ ہی برکت ہے۔ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تبارک الذی منزہ ہے، نہیں منزہ نہیں ہے، تبارک الذی یعنی با برکت ہے، با برکت ہے، مبارک ہے وہ ذات، صاحب برکت ہے، وہ برکت عطا کرنے والی ہے۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے، پڑھے لکھے افراد یہاں موجود ہیں، برکت ایک ایسا لفظ ہے جس کا کسی عربی ڈکشنری میں، انگلش ڈکشنری میں، اردو ڈکشنری میں، فارسی ڈکشنری میں کسی میں بھی ترجمہ نہیں لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ لوح محفوظ کا لفظ ہے۔ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے بھی وہ لوگ آئیں گے جو لوح محفوظ کو پڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ برکت، آپ پروفٹ اس کے معنی بتائیں گے، منافع نہیں، منافع نہیں ہے، منافع کے لیے الگ لفظ ہے، منافع خود عربی کا لفظ ہے، نفع خود عربی کا لفظ ہے۔ برکت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شے کم ہو اور اثر زیادہ ہو۔ برکت کثرت کے مقابلے میں، ایک طرف کثرت ہے ایک طرف برکت ہے۔ عام طور پر ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ ہم خدا سے کثرت طلب کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے برکت طلب کرو۔ کثرت طلب کرنا کمال نہیں ہے، خداوند عالم سے برکتیں طلب کرنا کمال ہے۔ اسی کثرت کے لیے قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، تکاثر، اور پورا سورہ اس نام سے موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر، تکاثر کثرت کے روٹ ورڈ سے آیا ہے۔ کثرت یعنی زیادہ طلبی، خداوند عالم سے اور مانگنا۔ ایک گھر اوکھلا میں باب العلم کے پاس ہے، ایک اگر نوئیڈا میں اور ہو جاتا تو اچھا ہوتا، ایک گریٹر نوئیڈا میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کثرت طلبی ہے۔ جو گھر تمہیں خدا نے دے رکھا ہے اسی میں برکتیں طلب کرو، اسی میں برکتیں طلب کرو، گھر پہ گھر طلب مت کرو۔ گھر پہ گھر طلب کرنا کمال نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اہل بیت، گھر والا، ان کو بنایا ہے کہ جن کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا۔ یعنی اب آپ برکتیں دیکھیں کہ جن کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا ان کو ہی اہل بیت کہا گیا، گھر والے۔ تمہارے لاکھ زمینوں پر محل ہو، تمہیں گھر والا نہیں کہا گیا ہے، گھر والا اسے کہا گیا ہے جس کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، کیونکہ اس کا گھر باعث برکت تھا، کسی اور کا گھر باعث برکت نہیں تھا۔ برکتیں طلب کرو۔ اب میں اسی لفظ سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تکاثر۔
الہاکم التکاثر، قرآن مجید نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو کثرت طلبی کرتے ہیں، اور مل جائے، زیادہ مل جائے، ہوس کرنا۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس جو پڑھی تھی باب العلم میں، وہ ہوس کے اوپر تھی، دنیا کے اوپر تھی۔ ہوس کرنا، زیادہ طلبی، زیادہ طلبی کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ خدا مند عالم سے برکتیں طلب کرو، کثرت طلب مت کرو۔ وائے ہو ان پر جو کثرت طلبی کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ مجلسیں سننے کا ذوق رکھتے ہیں، میں قرآن مجید سے دو لفظ لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف قرآن مجید نے کہا الہاکم التکاثر، اسی روٹ ورڈ سے ایک دوسرا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے جسے کہا ہے کوثر۔ ایک طرف تکاثر کہا ہے اور دوسری طرف کوثر کہا ہے۔ رسول سے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا، کوثر کسے کہہ رہا ہے؟ جس کو ایک بیٹی دی ہے۔ بنی امیہ کو خدا نے اولادوں پر اولادیں دی ہیں، بے پناہ اولادیں دی ہیں، وہ اولادیں تکاثر کا حصہ ہیں۔ رسول کی بیٹی کوثر کا حصہ ہے۔ یعنی تمہاری زیادہ اولادیں کسی کام کی نہیں ہے۔ نبی کو ایک بیٹی دی ہے لیکن اتنی بابرکت دی ہے کہ 9 اماموں کی ماں ہو گئی ہے۔ اسے برکت کہا جاتا ہے۔ اسے برکت کا، اپنی زندگی میں خدا سے برکتیں طلب کرو۔ تبارک الذی، وہ بابرکت ہے، وہ بابرکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ نے ایک سورہ حمد پڑھا اور 3 سورہ توحید پڑھا، آپ کو 2 قرآن کا ثواب مل گیا۔ ابھی ٹھیک اس سے پہلے رمضان المبارک گزرا ہے، برکتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ حرم 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حرم، ہم جو لوگ سائنس میں جو بیس ہے ہمارا، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ ایک حرم ہمارا حرم مکانی ہے، یعنی اسپیس کے اعتبار سے حرم۔ مدینہ حرم ہے، مکہ حرم ہے، کربلا حرم ہے، سامرہ حرم ہے، نجف حرم ہے، کاظمین حرم ہے، یہ سب حرم ہے، ٹھیک ہے۔ حرم کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حرم برکت والی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں جانے سے انسان کی معرفت میں، اس کی روحانیت میں، اس کی معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر دعا کریں گے اس کا اثر اور ہوگا، حرم میں بیٹھ کر دعا کریں گے اس کا اثر اور ہوگا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، گنبد امام حسین کے نیچے دعا کرنے سے دعا قبول، یہ سب حدیثیں ہیں، یہ سب، ان سب کے پیچھے حدیثیں ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی خطیبانہ سخن ترازی نہیں ہے۔ امام حسین کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کوئی برکت کی جگہ ہے۔ سید ابن طاؤس سے کسی نے پوچھا کہ آخر امام حسین کی گنبد کے نیچے خداوند عالم ساری دعائیں قبول کیوں کر لیتا ہے؟ جو بھی اس سے مانگو وہ دے دیتا ہے۔ کیا خوبصورت جواب دیا ہے سید ابن طاؤس نے کہ آخر امام حسین کے گنبد کے نیچے خدا سب کچھ کیوں دے دیتا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ کہا کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے تو خدا بھی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا نا۔ برکت یہ ہے، برکت یہ ہے۔ یہ سارے حرم جو ہیں یہ سب کے سب اسپیس کے اعتبار سے حرم ہیں، اسپیس کے اعتبار سے حرم ہے۔ حرم مکانی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہ برکتیں دینے والا خدا ہے۔ ممکن ہے قیامت میں کوئی اعتراض کرے کہ معبود میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کربلا جا سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مکہ جا سکتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مدینہ جا پاتا، تو میں تو حرم سے محروم ہو گیا۔ وہ خدا برکتوں والا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اگر حرم مکانی میں نہیں جا سکتے ہو تو ایک حرم ہم نے رکھا ہے جسے حرم زمانی کہا ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جو حرم ہیں۔ تم اگر کربلا نہیں جا سکتے ہو تو رمضان المبارک ہم تمہارے گھر میں بھیج دیں گے۔ تم اگر نجف نہیں جا سکتے تو رجب المرجب ہم تمہارے گھر میں بھیج دیں گے۔ تم اگر کاظمین نہیں جا سکتے تو ہم شعبان المعظم تمہارے گھر میں بھیج دیں گے۔ یہ ٹائم کے اعتبار سے حرم ہے، یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جو تم کو مل جاتا ہے۔ اب اس میں کیسا حرم ہے، یہ کیسا حرم ہے۔ خداوند عالم رمضان المبارک کے سلسلے میں کہتا ہے ابھی یہاں مجلس میں کوئی آدمی سو جائے تو مولانا زور سے صلوات پڑھ کے اس کو اٹھا دیں گے، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ نومکم فیہ عبادہ، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ سو جاؤ گے ہم تمہیں عبادت، ہم تمہارے سونے کو عبادت شمار کر دیں گے۔ سونا بھی عبادت ہے۔ ہم عبادتوں کو رکوع و سجود میں تلاش کر رہے ہیں، ہم عبادتوں کو قیام و قعود میں تلاش کر رہے ہیں۔ عبادتیں قیام و قعود اور رکوع و سجود کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ عبادتیں وہ نسبت ہے جو خدا بند عالم سے انسان
بنا لیتا ہے، وہ رابطہ، وہ کانٹیکٹ جو خدا مند عالم سے انسان بنا لیتا ہے، پھر وہ سو بھی جاتا ہے۔ سونا بھی عبادت ہے، جی ہاں، سونا عبادت ہے، یہ کسی قوم کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن اس قوم کو تو ضرور سمجھایا جا سکتا ہے جس کے امیر نے سو کے مرضی پروردگار خریدی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سونا بھی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس میں تسبیح ہے۔ سانس لینا، عام طور سے ہم جیب سے تسبیح نکالتے ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تب ہم کو تسبیح کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ اتنی برکتوں کا مہینہ ہے کہ تم، اچھا اب میں رمضان مبارک ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ پالنے والے وہ برکتیں تو نے مجھ سے لے لی؟ کہا نہیں، وہ خدا ہی کیا جو برکتیں دے کے لے لے، وہ خدا ہی کیا، ایک بار دے دیا تو پھر دے دیا۔ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ تم پہنچ گئے ہو تو ٹھہرو نا۔ ہم خدا کی میزبانی، ہم خدا کی مہمانی میں تھے رمضان مبارک میں، شوال آیا تو کیا خدا نکال دے گا؟ نکالتا وہ نہیں ہے، نکلتے ہم خود ہیں۔ بڑے عجیب و غریب موضوع پر میں آ گیا ہوں۔ وہ خدا نہیں نکال سکتا جو اپنا مہمان بنائے۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو میں اسے نہیں نکالوں گا، کوئی خدا کے گھر میں چلا جائے تو وہ کہاں سے نکالے گا؟ اس نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے احادیث قدسیہ کا ایک چھوٹا سا مجموعہ مرتب کیا، تنزیل المکاتب سے چھپا ہے، آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس میں اس حدیث قدسی میں خدا نے ارشاد فرمایا، اہل طاعتی فی ضیافتی، جو میری اطاعت میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ میری مہمانی میں رہتے ہیں۔ جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں وہ ہمیشہ میری مہمانی میں رہتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اسے اپنی مہمانی سے نکال دوں جو میرا اطاعت گزار بندہ ہے۔ میں کفر کرنے والوں کو مہمانی سے نکالتا ہوں، شکر کرنے والوں کو مہمانی سے نہیں نکالتا ہوں۔ اہل طاعتی فی ضیافتی، اطاعت گزار بندے ہمیشہ میرے مہمان رہتے ہیں۔ بات برکت کی ہو رہی ہے، برکت، اپنی زندگی میں برکتیں تلاش کریں۔ مرحوم کی جن کی مجلس ہے، وہ عام طور پر ہمارے یہاں کچھ موتیں جلدی ہو جاتی ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ جلدی ہو گئی ہیں، ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جلدی ہو گئی، نہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے، پیدا کرو مرنے کے لیے۔ عجیب و غریب لمحہ فکریہ ہے، پیدا کرو مرنے کے لیے، میں ہی حیات دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ ہر ایک کا وقت معین ہے، ہر ایک کا وقت معین ہے۔ تم زندگی میں کثرت تلاش کر رہے ہو، اگر برکت تلاش کرو گے تو جتنی عمر تمہارے پاس ہے اسی کو بابرکت بناؤ گے، لمبی عمر کی آرزویں نہیں کرو گے۔ 950 سال کی تبلیغی عمر ہے جناب نوح کی، اور سدھرنے والوں کی تعداد ہے 35۔ 950 سال تبلیغی عمر ہے جناب نوح کی، اور سدھرنے والوں کی تعداد ہے 35۔ 18 سال زندگی ہے جناب فاطمہ کی، مگر اتنی بابرکت زندگی ہے کہ قیامت تک اگر کوئی توحید کا سجدہ کر رہا ہے تو اس کی گردن پر فاطمہ کے 18 سالہ زندگی کا احسان ہے۔ اسے برکت کہا جاتا ہے۔ سید ابن طاؤس کا ذکر آیا تو سنیے، ہمارے یہاں علماء کی فہرست میں جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں آج سے 1200 سال پہلے سے، جہاں سے ہماری یہ مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صدوق کے شاگرد تھے شیخ مفید۔ شیخ مفید کیا شخصیت ہے! شیخ مفید کا کے نام امام زمانہ کا خط موجود ہے جو بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے چھاپا ہے۔ اس خط کی صرف آپ کو ہیڈ لائن سنا دوں جو خطاب کیا ہے شیخ مفید کو امام زمانہ نے۔ زندگی میں برکت اسے کہتے ہیں، یا ایھا الاخ الرشید الشیخ المفید، اے میرے نیک بھائی شیخ مفید، جسے امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا ہے۔ یہ شیخ صدوق کے شاگرد ہیں شیخ مفید، میں اس وقت شیخ صدوق کی بات کر رہا ہوں۔ شاگرد کو امام زمانہ نے اپنا بھائی کہا ہے۔ شیخ صدوق جب پیدا نہیں ہوئے تھے، امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا،
یعنی یہ زمانہ جو تھا تقریباً آپ کی وہ سمجھ لیں کہ بظاہر 300 ہجری کا زمانہ تھا۔ یہ زمانہ غیبت صغرا کے لحاظ سے جناب ابو القاسم حسین بن روح کی نیابت کا زمانہ۔ حسین بن روح جن کے نام ہم عریضہ لکھتے ہیں، جو عریضہ لکھنے کا سسٹم ہے، یہ جناب حسین بن روح کو ہم خطاب کرتے ہیں، حالانکہ امام کے 4 نائب تھے اور یہ آخری نائب نہیں ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ ہیں، ان کے بعد بھی ایک نائب ہے علی ابن محمد سمری۔ حسین بن روح کا جب زمانہ تھا تو اس زمانے میں شیخ صدوق کے والد نے جناب حسین بن روح سے ملاقات کی، جو کہ امام زمانہ سے تو مل نہیں سکتے ہیں، نائب سے ملنا ہے۔ ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ میرا سلام امام کی خدمت میں کہیے گا، موضوع برکت ہے، امام سے میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آپ دعا فرما دیں، آپ کی دعا سے ہمیں اولاد ہو جائے گی۔ ٹھیک دوسری ملاقات جو ابو القاسم حسین بن روح کی شیخ صدوق کے والد سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے سیولد ولد مبارک، ان قریب آپ کے یہاں ایک بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ ان قریب، دیکھیں مبارک یہ وہی تبارک اور مبارک کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم لوگ جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو، یہ مبارک ہو کیا ہے؟ مبارک ہو یعنی برکت ہو آپ کے یہاں، یہ خوشی جو آئی ہے اس خوشی کو خدا بابرکت بنا دے۔ کسی کے یہاں لڑکا ہوا، ہم نے مبارکباد دی کہ بھائی مبارک ہو، مبارک ہو کیا مطلب؟ اور لڑکا ہو۔ مبارک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جس کے پاس 3-4 لڑکے پہلے سے ہیں آپ اس کو کہیے گا مبارک ہو، تو کہا کہ نہیں بھیا اب نہ مبارکباد دیجئے، نہ آپ نے کہیں سنا کسی کو منع کرتے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارکباد دینے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب ایک لڑکا اور ہو جائے، مبارکباد دینے والا کہہ رہا ہے یہ جو لڑکے ہیں آپ کے یہ باعث برکت ہونے چاہیے، باعث ذلت نہیں ہونے چاہیے، برکت کا سبب ہونے چاہیے، اولاد برکت کا سبب ہو، گھر برکت کا سبب ہو، مال برکت کا سبب ہو، ان سب میں خدا سے برکتیں تلاش کیجئے۔ لمبی لمبی تنخواہیں پانا کمال نہیں ہے، کم تنخواہوں میں برکتیں ڈھونڈنا کمال ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، 27-28 تاریخ آتے آتے کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ اور بیچارہ قوم کا مولوی 10,000 روپے تنخواہ پا رہا ہے، اس سے آپ 30 تاریخ کو پوچھئے کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، وہ 10,000 میں برکتیں اتنی خدا اس کو دے رہا ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ خدا اگر آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں تو زندگی میں برکتیں ہیں، اگر آپ خدا سے شکایتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں برکت ہے یا نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شکر نہیں ہوتا، خدا کا شکر نہیں ہوتا۔ اچھا ذرا سا دولت، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، شیخ صدوق پر پھر آؤں گا۔ ہمارے یہاں ذرا سا دولت آ جائے، ذرا سا تمنگری آ جائے تو پھر کبھی اپنے علم پہ ناز ہونے لگتا ہے، کبھی اپنے قوت بازو پہ ناز ہونے لگتا ہے، کبھی اپنے بزنس آئیڈیاز پہ ناز ہونے لگتا ہے۔ کیا زبردست میں نے آئیڈیا لگایا، دیکھیے یہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ خدا کہیں نہیں ہوتا اس میں خدا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں رزق میں زیادتی ہو، اولاد بابرکت ہو، سب میں خدا کا شکر ہونا چاہیے، اپنی ذات پر ناز نہیں ہونا چاہیے۔ تم کچھ ہو ہی نہیں، تم کچھ ہو ہی نہیں، تم کو خدا نے دیا ہے، تم کو خدا نے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے خدا نے دیا ہے۔ یہ ناز اپنی ذات پر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بعض اوقات اپنی ذات پر ناز کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اکثر ایک مثال دی ہے، امروہہ میں بھی دی ہے اور دوسری جگہوں پر بھی دی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، قریباً آج سے 30 سال کے آس پاس پہلے یا اور زیادہ، انہیں 30 سال پہلے کوئی دل کا عارضہ ہوا اور وہ گئے امریکہ وہاں آپریشن کرانے کے لیے اپنا، اور وہاں سے ایک کامیاب آپریشن کرا کے واپس آئے۔ اور جب واپس آئے تو جس محفل میں بیٹھتے تھے، جس جگہ بیٹھتے تھے، وہاں یہ کہتے تھے کیا ڈاکٹر تھا، کیا ڈاکٹر تھا، ہر جگہ ڈاکٹر کی تعریف۔ اچھا وہ ڈاکٹر کی تعریف انہوں نے اتنی کر دی کہ ایک دن ہم نے پوچھ لیا ان سے کہ کیا فری میں آپریشن کر دیا تھا کیا آپ کا؟ کہنے لگے میاں فری میں کون کرتا ہے، پیسے لیے تھے، اچھے خاصے پیسے لگے تھے،
تو میں نے کہا اپنا دل اس نے نکال کے لگا دیا، کیا کیا اس نے؟ کہنے کہ اپنا دل کیوں لگائے گا، ہمارے پاس دل تھا، اس نے ریپیئر کیا ہے۔ میں نے کہا کمال کرتے ہیں آپ، جس ڈاکٹر نے آپ کے پاس رکھے ہوئے پہلے والے دل کو پیسے لے کر ریپیئر کیا ہے، پچھلے 30 سال سے جہاں بیٹھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، جس خدا نے بچپنے سے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، کبھی اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیشہ مجھے صحت مند رکھا ہے؟ جتنا شکر ادا کرتے رہو گے اتنا بیماریوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں برکتیں شکر سے تلاش کرو، اپنی زندگی میں برکتیں شکر سے تلاش کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ 12:20 پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے مجھے ممبر چھوڑنا بھی ہے۔ نماز کا وقت تو 12:20 پہ ہو جاتا ہے، اذان تو بہرحال آپ کے یہاں جتنے بجے ہو، خدا نے بلایا ہے 12:20 پہ، ہم 1:15 دیں یا 1 بجے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا ڈیسائیڈ کرنے کا طریقہ ہے۔ ابھی جامعہ نگر یا اس علاقے کا جو یہ ہم لوگ کا کون سا شہر پڑتا ہے، ساؤتھ، یہ ساؤتھ دہلی کا ڈی ایم اگر کسی کو بلا لے کہ 10 بجے آنا ہے تو 9:45 بجے سے اس کے آفس میں بیٹھا رہے گا۔ سوری ٹو سے 9:45 بجے سے اس کے آفس میں بیٹھا رہے گا کہ ڈی ایم صاحب نے 10 بجے بلایا، خدا نے ہم کو ظہر میں 12:20 پہ بلایا ہے، ہم 1:45 بجے اذان دے رہے ہیں۔ یہ سسٹم ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے، یہ سسٹم ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اپنی آسانی کے لیے، تو آپ کی آسانی کا علم خدا کو نہیں تھا کہ اس نے 1:15 بجے یا مثلا 12:15 بجے یا 12:20 پہ نماز کا ٹائم رکھ دیا؟ یہ ولیٹیلیٹی کیوں ہے نماز کے ٹائم میں؟ یہ ولیٹیلیٹی کیوں ہے نماز کے ٹائم میں؟ وہ ایک ٹائم فکس کر سکتا تھا، اس نے ولیٹائل رکھا ہے۔ اس کو ولیٹائل اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تمہارا نفس ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تم روزانہ ٹائم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو کہ آج نماز کا ٹائم کیا ہے؟ پورے دلی میں میں اکلوتا آدمی ہوں جو پر ڈے نماز کے ٹائمنگ کو ایڈٹ کر کے اپنے تمام واٹس ایپ گروپ پہ بھیجتا ہوں، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگاتا ہوں نماز کی ٹائمنگ کو۔ میں اپنے پوسٹر مجلسوں کے نہیں لگاتا ہوں، میں اس نماز کی ٹائمنگ کو لگاتا ہوں، کیونکہ میں نے دین میں یہ پڑھا ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ عبدی اکن لی اکن لک، میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تم خدا کے ہو جاؤ، تم خدا کے ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیخ صدوق کے والد نے دعا کرائی، امام نے کہا سیولد ولد مبارک، ان قریب تمہارے یہاں با برکت بیٹا پیدا ہوگا۔ امام نے یہ نہیں کہا بیٹوں کی تو لائن لگ جائے گی، نہیں، با برکت بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک ہی بیٹا ہوگا لیکن بابرکت ہوگا۔ شیخ صدوق کتنے بابرکت ہیں؟ صرف ایک گوشہ سناؤ کتنے بابرکت ہیں؟ 300 کتابیں لکھی ہیں شیخ صدوق نے، 300 پلس، 300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ اب ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے کا ہی شوق نہیں رہا، لکھنے کا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس موبائل نے تو کتابوں سے اتنا دور کر دیا ہے، اس قدر دور کر دیا ہے کہ ہم لوگ بھی اب کتابیں موبائل میں پڑھنے لگے ہیں۔ کیا کریں، کتابوں سے ہم کو دور کر دیا گیا۔ بعض لوگ ایسے تھے ہمارے بزرگوں میں کہ جو جب تک رات میں ایک کتاب پڑھتے نہیں تھے، کچھ چیپٹر پڑھتے نہیں تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب جب تک ہم اسٹیٹس چیک نہیں کرتے ہم کو نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے لاسٹ سین جو ہے ہمیشہ 12 بجے کے بعد کے ہوتے ہیں، اور فرسٹ سین جو ہے وہ کبھی بھی نماز سے پہلے کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دنیا میں گر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض نوجوان، پچھلی مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں امام زمانہ کا ذکر تھا، بعض نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم جان دے دیں گے، امام جان دے دیں گے، بالکل دے دیں گے۔ نہیں دے پاؤ گے میرے بھائی، نہیں دے پاؤ گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم جان دے دو گے۔ تم ابھی صبح نیند نہیں قربان کر پا رہے ہو 2 رکعت نماز کے لیے، جان کہاں سے قربان کرو گے؟ پریکٹس کرنی پڑے گی، جتنی پریکٹس کرو گے، پریکٹس میک پرفیکٹ، پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ جب تک پریکٹس نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو، جان نہیں قربان کر پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے۔ لوگ اپنی جانیں بچا بچا کے بھاگے ہیں جب امام بلا رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں جو بھاگے ہیں؟ جنہوں نے کبھی نیند قربان نہیں کی، کبھی مال قربان نہیں کیا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں قربان کیا۔
شیخ صدوق نے 300 کتابیں لکھی. آج تک برکت دیکھیں. آج آپ خامنئی صاحب کی تقلید کر رہے ہو یا سیستانی صاحب کی تقلید کر رہے ہو، جس کی بھی تقلید کر رہے ہو، کوئی بھی مرجع تقلید اس وقت تک فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک شیخ صدوق کی کتابیں نہ پڑھ لے. یہ برکت ہوتی ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے. ایسی کتابیں لکھ دی کہ 1200 سال کے بعد بھی اس کا اثر جاری ہے. میں ابھی مجلس پڑھوں گا، مجلس پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا، میری مجلس کا اثر پتہ نہیں امام باڑے کے باہر تک بھی جائے یا نہ جائے، شیخ صدوق کی کتابوں کا اثر 1200 سال سے جاری ہے. اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے. خداوند عالم سے اپنی زندگی میں برکتیں طلب کرو، خداوند عالم سے اپنی زندگی میں برکتیں طلب کرو. خداوند عالم بابرکت بیٹا عطا کرے، بابرکت اولاد، مال بابرکت ہو، مال بابرکت ہو. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جنہوں نے باب العلم میں پیسہ لگایا، آج ان میں کے بہت سارے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا مال اتنا بابرکت ہے کہ آج بھی دین پہنچانے کے کام آ رہا ہے. 1 روپیہ بھی اگر آپ نے لگا دیا نا تو وہ 1 روپیہ وہ صدقہ جاریہ ہو گیا ہے جو بابرکت ہو چکا ہے. آپ نے اپنی ذات میں جو خرچ کیا وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ اس کو اپنا سوچ رہے تھے، وہ آپ کا تھا نہیں. اب یہ دوسرا حصہ ہے اس کا، اس کا دوسرا حصہ وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ٹھیک ہے. اب برکت پہ میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہوں چونکہ مجھے ملک کے اوپر بھی تھوڑی دیر بولنا ہے. ملک کیا ہے؟ ملک، ملک ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں یہ. ملک، ملک، ملک کہتے ہیں ملکیت کو. ٹھیک ہے. ملک کہتے ہیں کسی سرزمین کو. اگر آپ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو دیکھیں گے تو یہ میری ملک ہے. اب اس کو آپ ملک پڑھیں یا ملک پڑھیں، خدا کہہ رہا ہے بیدہ الملک یا بیدہ الملک. ملک اس کے ہاتھ میں، مالکانہ حق خدا کا ہے. تم بارڈرز کھینچ سکتے ہو کہ یہ ہندوستان کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ ایران کا ہے. تم بارڈرز کھینچ سکتے ہو، لیکن ادھر بھی خدا کا ملک ہے، ادھر بھی خدا کا ملک ہے. ملک اسے کہتے ہیں. کسی چیز پر مالکانہ حق تمہارا نہیں ہے. دیکھیں یہ باتیں صرف فرش عزائے حسین پر ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. کسی چیز پر تمہارا مالکانہ حق نہیں ہے. سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں. یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تمہاری اولاد تمہاری نہیں ہے بھائی. تمہاری اولاد تم کو امانتاً دی گئی ہے. تمہارے پاس جو اعضاء و جوارے ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں. یہ آنکھیں تم سوچتے ہو تمہاری ہیں، یہ زبان تمہاری ہے، یہ کان تمہارے ہیں. اگر یہ آنکھیں تمہاری ہیں تو تمہارے پاس 2 ہیں، ایک اور بنا کے دکھا دو، ایک اور بنا کے دکھا دو. اگر تمہاری ہیں تو تمہاری نہیں ہے نا. جو چیز تم خلق نہیں کر سکتے وہ تمہاری کہاں سے ہوں گی؟ جو خلق کرتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں. تو الحمدللہ رب، پھر اسی سورہ کی بات کروں گا کہ جس کو آپ شروع سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پہلے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، پھر کہا مالک یوم الدین. یوم الدین کا بھی مالک میں ہوں. ایک ایک کر کے خدا بتاتا ہے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں جس کو ہم سب لوگ ازبر ہیں، ہم سب کے سب. عام طور سے بعض نمازیں ایسی ہیں، مثلا نماز وحشت قبر، اس میں پڑھی جاتی ہے وہ آیت. کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. جائیے گا، ایک ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو. آیت الکرسی کی صرف پہلی والی آیت، 3 آیتیں ہیں نا اس میں، اصل تو ایک ہی ہے آیت الکرسی، وہی پہلی والی آیت ہے. اس کے بعد 2 آیتیں جو ہیں اس سے متعلق ہیں. آیت الکرسی نہیں ہے وہ آیت الکرسی نہیں ہے. آیت الکرسی وہی هو العلی العظیم تک ہے، چونکہ آیت الکرسی ہے، آیات الکرسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آیت الکرسی بس ایک ہی آیت ہے وہ. یہ آیت الکرسی جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو کے هو العلی العظیم پہ ختم ہوتی. بس جائیے گا گھر جا کے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ ایک بار پھر پڑھیے گا. کیوں اتنی اہم ہے یہ آیت، اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟
یہ جن آیتوں کو یا جن سوروں کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، اس کے اوپر غور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ہم نکتے بازیوں کے چکر میں یہ باتیں بتاتے نہیں کہ ہم کو تو نکتے بازی کرنی ہے تاکہ تعریف ہو ہماری، تعریف نہیں ہوگی تو مجلس نہیں چلے گی، مجلس نہیں چلے گی تو بلائے نہیں جائیں گے، بلائے نہیں جائیں گے تو یہ مطالب کون بیان کرے گا؟ جائیے گا آیت الکرسی کو اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع کر کے هو العلی العظیم تک پڑھیے گا۔ تھوڑا سا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ خداوند عالم کی 12 صفات صرف ایک آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ آیت الکرسی صرف ایک آیت میں خداوند عالم کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ لا الہ الہ۔ الہ کیا چیز ہے؟ الہ کہتے ہیں جو اپنی طرف کھینچ سکے، جو اپنی طرف مجذوب کر سکے، وہ کہتا ہے لا الہ، کوئی شے نہیں ہے جو تم کو اپنی طرف کھینچ سکے سوائے میرے۔ یہ انسان جو بے ساختہ کبھی کبھی سجدے میں گر پڑتا ہے نا، یہ وہی کشش ہے خدا کی ذات میں کہ جو کبھی کبھی شکرانے کے طور پر بے ساختہ اس کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، بے ساختہ سجدے میں گرتا ہے۔ کیوں؟ کشش صرف اس کی ذات میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف جانے والے۔ کشش وہی ہے، لا الہ الا ہو۔ اب اس کے بعد هو الحی القیوم، یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ جی تم حی نہیں ہو، حیات کہتے ہی اس کو ہے جس میں موت نہ پائی جائے، اسی کو حیات کہتے ہیں، باقی یہ حیات نہیں ہے، یہ تو تمہیں عاریتاً دی گئی ہے۔ تم اگر حی ہو تو اس کے دم سے ہو، اس نے اپنی حیات میں سے تم کو دیا ہے۔ تمہارے پاس اپنی ذاتی حیات نہیں ہے۔ ذاتی حیات ہوتی تو میرے اس سوال کا جواب سب یس میں دیتے۔ میرا سوال، کل کون کون زندہ رہے گا؟ کسی کے اندر ہمت ہے کہ ہاتھ اٹھا سکے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ حیات میرے پاس نہیں ہے نا، حیات کا مالک کوئی اور ہے، وہ زندہ رکھے گا تو رہیں گے، وہ زندہ نہیں رکھے گا تو نہیں رہیں گے۔ تم مالک نہیں ہو اپنی حیات کے، مالک ہوتے تو باقی رکھتے، مالک ہوتے تو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ تم مالک تھوڑی، مالکانہ حق تمہارا نہیں ہے۔ بے یدہ الملک، اس کے ہاتھ ملک، مالک وہ ہے۔ تمہاری حیات اس نے دی ہے، مالک وہ ہے حیات کا، جب تک چاہے گا دیے رہے گا، جب چاہے گا لے لے گا۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی زمینوں کے مالک ہو جاتے ہیں، اس پر ناز کرنے لگتے ہیں، تھوڑی تھوڑی زمینوں کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے ہمارے پاس دہلی میں ایک بڑا سا مکان ہو گیا ہے۔ دہلی میں تو رجسٹری بھی نہیں ہو رہی اوکھلا کی طرف، جس کی رجسٹری نہیں ہو رہی اس پہ بھی ناز ہے۔ تو اب جس پہ رجسٹری ہو رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا سوچئے۔ رجسٹری کے پیپر میں نام ہے، اسی بات پہ ناز ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ میرا نام ہے۔ میاں یہ رجسٹری کے پیپر اگر تمہارے ہوتے تو تمہارے ساتھ قبر میں جاتے، تمہیں انہیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، اور جس گھر میں تم چھوڑ کے جاتے ہو نا، اسی گھر کے لوگ پھر اس رجسٹری کے پیپر پہ نام بدلنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے نام بدلا جائے۔ مالک کوئی اور ہے، کچھ دن کے لیے تم کو دے دیتا ہے، تمہارے بعد پھر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تم مالک نہیں ہو، تم مالک نہیں ہو۔ تم سوچ رہے ہو کہ تم مالک ہو، تم اپنی آنکھوں کے مالک ہو، اپنی زبان کے مالک ہو، اپنے اعضاء و جوارح کے مالک ہو۔ جس کی تقلید کرتے ہو جاؤ اس سے پوچھو، آن لائن فتویٰ لو، آیت اللہ سیستانی سے فتویٰ لے لو کہ کیا میں اپنی چھری سے جو میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے اپنی ایک آنکھ نکال لوں؟ وہ کہیں گے حرام ہے۔ اس مولوی سے پوچھنا جو ممبر پہ بیٹھ کے فتوے دیتا ہے کہ میری چھری، میری آنکھ میں کیوں نہیں نکال سکتا؟ کس نے کہہ دیا تجھ سے کہ یہ تیری آنکھ ہے؟ جس نے دیا ہے وہی مالک ہے، اس لیے آنکھوں کا نکالنا حرام ہے۔ اپنی چھری سے اپنی انگلی کاٹ سکتے ہیں؟ حرام ہے، نہیں کاٹ سکتے آپ اپنی انگلی، یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ہے میرے بھائی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے۔ مومن وہ ہے
جو اپنے کسی بھی مال کو اپنا نہ سمجھے. جہاں اپنا سمجھ لیا ایمان رخصت ہونے لگتا ہے. بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں, بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں. گھر کو اپنا سمجھ لیا ایمان رخصت ہونے لگے گا. اپنا سمجھ رہے ہو, اپنا سمجھ رہے ہو, تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تمہارا اپنا, سب خدا کا ہے, سب خدا کا. تمہیں دیا گیا ہے, امتحان کے لیے دیا گیا ہے. کسی کو زیادہ دیا گیا ہے, کسی کو کم دیا گیا ہے. جو لوگ نگاہ بصیر رکھتے ہیں وہ کم پر قانے بھی ہوتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں, کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا, جتنا کم ہوگا اتنا کم حساب دینا پڑے گا. میرا تھوڑی ہے, میرا ہوتا, میں ایک جملے میں بات سمجھا دیتا ہوں, ایک جملے میں, میرا ہوتا تو خدا حساب لینے والا کون ہے؟ یہ قیامت میں مجھ سے میرے خرچے کا حساب کیوں لیا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا؟ معبود میں نے اپنی دولت خرچ کی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری ہے؟ رسول اکرم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مقداد ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, سلمان فارسی ہیں. اچانک مقداد کو بلایا, ادھر آؤ, یہ لو 300 درہم. یا رسول اللہ کیسے پیسے؟ کہا تمہارے ہیں, جاؤ خرچ کرو. ابو ذر کو بلایا, کہا یہ لو 300 درہم یا دینار جو بھی تھا, جاؤ تمہارے ہیں خرچ کرو. سلمان کو بلایا, تینوں کو, ابو ذر 9ویں درجے پر, مقداد 8ویں درجے پر, سلمان 10ویں درجے پر. سجاد بھائی نامدار کس درجے پر ہیں؟ ابھی ہم نے کام نہیں کیا اس کے اوپر, ابھی ہم نے اس کے اوپر کام کیا, انہیں سوچا ہی نہیں کہ کام کرنا ہے تو کوئی درجہ بھی ہوتا. اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچنا پڑے گا, تب جا کے آپ قریب ہوں گے. کسی نہ کسی درجے کو حاصل کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی درجے کو حاصل کرنا پڑے گا, وہ درجہ حاصل کرنا پڑے گا. ان تینوں لوگوں کا رسول نے اپنی زندگی میں امتحان لیا. 300 دینار دیے, کہ جاؤ خرچ کرو. 3-4 دن جب گزر گئے تو رسول اکرم جب صبح مسجد میں آئے تو اپنی سپر ڈھال جس میں لوہے کی کیلیں لگی ہوتی ہیں اسے صبح سے دھوپ میں رکھ دیا, اور جب وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں سخت گرم ہو گئی تو دوپہر کی نماز کے بعد مقداد سے کہا ننگے پاؤں ہو کے اس سپر پہ کھڑے ہو جاؤ اور 300 دینار کا حساب دو. کہاں خرچ کیا؟ یا رسول اللہ جب آپ نے دے دیا اور وہ ملکیت مقداد کی ہو گئی تو حساب کیوں لے رہے ہیں؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا مال ہو گیا ہے, تمہارا مال نہیں ہے بھائی, حساب دینا پڑے گا. اب مقداد گئے, کھڑے ہوئے اور ان کے پیر جلنے لگے, کانٹا چبھنے لگا. وہ یا رسول اللہ میں اتنے کا راشن لے آیا, اتنے کا قرضہ ادا کیا, اتنا بچے کو دیا, اور فلاں کیا, اور فلاں کیا, فلاں کیا. ایک جگہ بھی فضول خرچی نہیں تھی بھائی, 8ویں درجے پر ہے, لیکن حساب دینے میں ٹائم لگا اور پیر جلا. ابو ذر تم جاؤ. ابو ذر نے بھی حساب دیا. ابو ذر کا حساب تھوڑا سا مقداد کے مقابلے ہلکا تھا, 9ویں درجے پر ہے. سلمان تم جاؤ. سلمان آئے, سلمان نے ایک پیر سپر پہ رکھا اور دوسرا زمین پر, اور یہ کہتے ہوئے اتر آئے مسجد کے اندر آپ نے دیا تھا, مسجد کے باہر میں نے ایک مستحق کو دے دیا. رسول خدا نے فرمایا حساب سب نے دیا ہے, لیکن جتنا آسان حساب سلمان کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. اب اس کے بعد رسول نے فرمایا یہاں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہاں خرچ کیا, قیامت میں خدا یہ بھی پوچھے گا لائے کہاں سے تھے اور کہاں خرچ کیا. اپنی ملکیت مت سمجھنا, تمہارا ملک تمہارا ملک ہی نہیں ہے. هو الحی القیوم, وہی حی ہے, وہی قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تمہیں تو نیند بھی آ جاتی ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی. اچھا ہم کو نیند آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ خدا کا شکر ہے نیند آ گئی. نیند آنا میری کمزوری ہے, سونا میری کمزوری ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن مجید کی آیت, اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو, محتاج محض ہو. غنی مطلق صرف خدا کی ذات ہے. تم تو فقیر ہو, تم تو سو گے, تم نہیں سو گے تو مر جاؤ گے.
آپ سو کے اٹھے تو آپ نے کہا ہاں آج ہم سو گئے. بھیا سونا عیب ہے. جو لوگ بے نیاز ہوتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں. سوتے نہیں ہیں. خدا نہیں سوتا, اسے اونگ بھی نہیں آتی. سونا تو تمہاری مجبوری ہے. اچھا کوئی بہت سونے والا بنے, کہے کہ ٹھیک ہے میں تو سوتا ہی رہوں گا. نہ, جاگنا بھی تمہاری مجبوری ہے. 8 گھنٹے سو جاؤ گے تو آنکھیں ایسے کھل جائیں گی جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں کو کھول دیا ہو. ایسے کھل جائیں گی. پھر لاکھ سونا چاہو سو نہیں سکتے. جاگنا بھی مجبوری, سونا بھی مجبوری. نہ جاگنے پر تمہارا اختیار, نہ سونے پر تمہارا اختیار. کمال ہے سونے جاگنے پہ اختیار نہیں ہے اور خود کو مختار سمجھے گھوم رہے ہو. سونے جاگنے پہ اختیار نہیں ہے تمہارا. سونا چاہو تو نیند نہیں آتی, جاگنا چاہو تو نیند نہیں کھلتی. سونے جاگنے پر اختیار نہیں ہے. کس بات کا مالک سمجھ رہے ہو؟ کس بات کا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف مالکانہ حق کے لیے پوری آیت الکرسی میں بتائے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی. اب اس کے بعد آئیے وہ آیت کا فقرہ جس کو سنانے کے لیے میں نے آیت الکرسی سنائی ہے. میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ قرآن سناؤں. حدیث سنانے میں ذرا سا آپ سوچیں گے کہ سند صحیح ہے نہیں ہے. قرآن کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے نا. آیت الکرسی کہتی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. کلیئر ہو گیا. جو کچھ زمین, آسمان اور اس کے درمیان ہے سب کس کا ہے؟ لہو, اس کا ہے. تم مالک نہیں ہو, خدا مالک ہے. اپنے آپ کو کبھی مالک نہیں سمجھنا, کبھی مالک نہیں سمجھنا. خدا مالک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بس یہیں تک آنا تھا مجھے, یہیں تک آنا تھا. جو کچھ بھی ہے سب خدا کا ہے, سب کچھ خدا کا ہے. ابھی آپ نماز ظہرین پڑھیں گے, عصر کی تعقیب پڑھیے گا نا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان لکھی ہے, عصر کی تعقیب میں پڑھیے گا لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں خدا کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ مالک, میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. نہ اپنے نفس کا مالک ہوں, نہ اپنی حیات کا مالک ہوں, نہ اپنی موت کا مالک ہوں, نہ نشور کا مالک ہوں. کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. مالک تو ہے, مالک تو ہے. جو کچھ تیری شان کریمی نے عطا کیا ہے اسے مصرف کرنے کا بہترین طریقہ مجھے عطا کر دے. یہی بندگی کا ہنر ہے. اگر آنکھیں تمہاری ہوتی تو تمہاری مرضی سے صرف کرنے کی تم کو اجازت ہوتی. جہاں چاہو صرف کرو. زبان تمہاری ہوتی تو جو چاہو بولو, تمہاری اپنی مرضی ہوتی. کان تمہارے ہوتے تو جو چاہو سنو, تمہاری مرضی ہوتی. یہ انسٹرکشن کیوں لگے میں گانا نہیں سننا, غیبت نہیں سننا, یہ نہیں سننا؟ تمہارے نہیں ہے بھائی, تم کو میں نے دیا ہے. یہ انسٹرکشن کیوں لگے ہوئے, یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا, گالی نہیں نکالنا؟ زبان تمہاری نہیں ہے, میں نے دی ہے. میں بتاؤں گا کہاں صرف کرنا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے. آنکھیں تمہاری نہیں ہے, میں نے دی ہے. میں بتاؤں گا کہاں صرف کرنا ہے, کدھر نظر اٹھانا ہے, کدھر نظر گرانا ہے. ایک روایت سنا رہا ہوں, ڈرانے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, صرف بتانے کے لیے سنا رہا ہوں. آیت اللہ دستغیب شیرازی کے استاد اس روایت کو پڑھا کرتے تھے اور اس مسجد میں پڑھا جہاں 50 سال تک نماز پڑھائی. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 50 سال تک ہر سال رمضان المبارک میں اس روایت کو ریپیٹ کرتے تھے. 50 سال تک. نوجوانوں, فرماتے تھے کہ قیامت میں ایک نگاہ حرام کے سبب 20,000 سال تک کھڑے رکھا جائے گا. ایک نگاہ حرام کے عوض 20,000 سال تک کھڑا رکھا جائے گا. کس کو؟ جو بغیر توبہ کے مر جائے, جو بغیر توبہ کے مر جائے. تمہارا کچھ نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رسول سے کہا گیا جب نماز پڑھو تو ایسے کہو, پالنے والے میری نماز, میری نیاز, میری نیائش, میری حیات, میری موت سب تیرے لیے ہے, میرے لیے کچھ نہیں ہے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. قمر مہدی اگر
50-60 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تو خوش قسمت تھے کہ انہیں اتنے ہی کا حساب دینا ہے. جو جتنا زیادہ جی رہا ہے اسے اتنا زیادہ حساب دینا ہے، اسے اتنا حساب دینا ہے، ایک ایک وقت کا حساب دینا ہے. آج کل ہماری قوم کے نوجوان بچے آئی پی ایل میں گھنٹوں صرف کر رہے ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا میرے دوستو، حساب دینا پڑے گا. وقت کو برباد مت کرو، یہ وقت تمہارا نہیں ہے جو تم کو دیا گیا ہے، تم کو دیا گیا ہے اس جگہ خرچ کرنے کے لیے کہ جس جگہ تمہیں حساب دینے میں آسانی ہو. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت کو یا سیکھنے میں گزارو یا سکھانے میں گزارو. بس میں اپنے معروضات کو یہیں ختم کر رہا ہوں. میں نے دوسری آیت بھی پڑھی تھی لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید آگے بڑھ سکوں. تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے. جب یہ جذبہ انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے نا کہ اس کا کچھ نہیں ہے تو وہ اپنا علی اکبر ہی خدا کی راہ میں دے دیتا ہے. میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے. اور کس آسانی سے دے دیتا ہے، کس آسانی سے دے دیتا ہے. کسی انسان کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ اپنے شبیہ رسول جیسے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ میرا نہیں ہے. ابراہیم کو 100 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 100 سال کے بعد خدا نے بیٹا دیا، اور وہی بیٹا جب شکار کر کے آیا ٹھیک جوانی کے عالم میں تو خود ابراہیم کی نظر اپنے بیٹے کو لگ گئی کہ کیا خوبصورت بیٹا دیا ہے خدا نے مجھے. اسی رات خواب میں دیکھا ابراہیم ذبح کرو، اسی رات ابراہیم ذبح کرو. ابراہیم نبی ہیں، معصوم ہیں، خطا نہیں کر سکتے ہیں. حکم خدا مل گیا ہے تو بیٹے کو حکم سنا دیا کہ تمہیں ذبح کرنا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے جناب ابراہیم کے یہاں، ذبح کرنا ہے. مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آنکھوں میں پٹی نہ باندھیں. بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پھر اس کے بعد ذبح کیا، پھر اس کے بعد چھری چلائی. اتنا آسان نہیں ہے. ابراہیم اور حسین میں فرق اس لیے ہے کہ ابراہیم نے پٹی باندھ کر چھری چلائی تھی، حسین نے اپنی آنکھوں پہ کوئی پٹی نہیں باندھی تھی. مگر ہاں شاید نجف اشرف کا رخ کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. بہت سارے زخم ایسے ہوتے ہیں عزیزوں جو روح کے زخم ہوتے ہیں. جسم کے زخم انسان کے بھر جاتے ہیں، روح کے زخم بڑی مشکل سے بھرتے ہیں. حسین نے سارے روحانی زخم اٹھائے ہیں. کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھانا، ٹھیک ہے علی اکبر کا جنازہ اٹھانا امام حسین نے اٹھا لیا. 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ اتنا سنگین وقت ہے امام حسین کے لیے. سنو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اتنا سنگین وقت ہے کہ اس وقت امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. حسین شیعوں کو یاد کر رہے ہیں، کاش تم ہوتے تو دیکھتے. کیف استسقی، میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، کیسے مانگ رہے تھے مولا. فوج جفاکار سے کہا ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں آتا تو اس بچے کے اوپر رحم کرو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے اوپر رحم کرو. تمہیں لگتا ہے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس بچے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں. بچے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، پانی نہیں ملا. یہ حسین نے جگر کا زخم کھایا ہے، اٹھایا ہے، بڑی مشکل سے اٹھایا ہے. اور نہ محمد کے جنازے کو اٹھانا، قاسم کے پسے ہوئے جنازے کو اٹھانا. پسے ہوئے جنازے کو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، پسا ہوا جنازہ تھا قاسم کا. جناب قاسم کے لیے جو روایتوں میں لفظ آئی ہے وہ رززہ کی لفظ آئی ہے. رززہ کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے بیان کیا، رززہ اسے کہتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر پھول کی پتی رکھو اور پھر دوسرے پتھر سے جب اسے کچل دیا جاتا ہے تو اسے رززہ کہتے ہیں.
قاسم کے جنازے کے لیے رززہ کی لفظ استعمال کی گئی ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے اسے پیس ڈالا گیا تھا. امام نے اس جنازے کو اٹھایا، وَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اس کے سینے کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھا. اس جنازے کا زخم اٹھایا. بہت سارے زخم اٹھائے ہیں، بہت سارے زخم اٹھائے. پھر اس کے بعد امام حسین کے بعد کچھ گھر کی بیویاں ہیں جو اس زخم کو اٹھانے کے لیے رہ گئے ہیں. مرحوم کی زوجہ، ان کے لیے یہ ایک بڑی کربناکی ہے، ایک بڑا غم ہے کہ وہ اپنے ہر برس اپنے شوہر کی برسی کریں. ایک عورت زندہ رہے، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جب حسین سارے زخم کھا چکے، اب جب آخری وقت آیا اور جب آپ قربان ہو گئے تو روایتیں کہتی ہیں کہ امام کے جنازے کو پامال کرنے کے لیے پسر سعد نے حکم دیا کہ جنازوں کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے آمادہ کیے جائیں. 10 گھوڑے آمادہ کیے گئے، 10 گھوڑے آمادہ کیے گئے. کبھی عباس کا جنازہ پامال ہو رہا ہے، کبھی قاسم کا جنازہ پامال ہو رہا ہے، کبھی اکبر کا جنازہ پامال ہو رہا ہے. حسین کا جنازہ بھی پامال ہو گیا. سن سکتے ہو تو سنو. جس نے حسین کا جنازہ پامال کیا ہے نا، وہ حسین کے قریب، وہ حسین کے جنازے کو پامال کرنے کے بعد پسر سعد کے قریب آیا، کہتا الجائزہ الجائزہ، مجھے انعام دے. کہا کس بات کا انعام؟ کہا میں نے حسین کا جنازہ پامال کیا. تو کہا اس میں انعام کی کیا بات ہے؟ کہا ایسے پامال کیا ہے کہ حسین کی ماں بھی دیکھ لے تو پہچان نہ پائے گی. حسین کی ماں بھی دیکھ لے تو پہچان نہ پائے گی. وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا. جب زینب و ام کلثوم اور رباب اس جنازے کے کنارے سے گزری ہیں تو زینب نے چیخ کے کہا انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اس طریقے سے جنازے کو پامال کیا گیا. مرحوم کی زوجہ کے دل کے قرار کے لیے ایک روایت سناتا ہوں، سنو. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے نا، تو روزانہ مدینے کی بیویاں آتی تھیں جناب زینب کو پرسہ دینے کے لیے. روزانہ آتی تھی، ایک منظر دیکھتی تھی، چلی جاتی تھی، پرسہ دیتی تھی، چلی جاتی تھی. 2-3 دن جب ہو گئے تو ایک بیوی نے جرأت کر کے جناب زینب سے کہا اے بیوی سنو، عرب میں دستور کیا ہے؟ عرب میں دستور یہ ہے کہ جب کوئی شہزادی اپنی کنیز سے ناراض ہو جاتی ہے تو اسے سزا یہ دیتی ہے کہ اسے گھر سے نکال کے دھوپ میں بٹھا دیتی ہے. شہزادی اپنی کنیزوں کو سزا یہ دیتی تھی کہ اس کنیز کو نکال کے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا. آنے والیاں آتی ہیں جناب زینب کو پرسہ دیتی ہیں. ایک دن ایک کہنے والی نے کہہ دیا اے بی بی آخر اس کنیز سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ اسے آپ نے نکال کے گھر سے باہر دھوپ میں بٹھا رکھا ہے؟ اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ جناب زینب نے کہا کون سی کنیز، کس کی بات تم کر رہی ہو؟ زینب کسی کنیز کو سزا دے گی؟ کہا جب ہم آتے ہیں یہ کنیز ہمیں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ملتی ہے. جناب زینب نے تڑپ کے کہا ارے یہ کنیز نہیں، میری بھابھی رباب ہے. اس نے جب سے اپنے شوہر کے جنازے کو دھوپ میں پڑا ہوا دیکھا ہے تب سے اس نے اپنے شوہر سے عہد کیا تھا کہ آج کے بعد آپ کی زوجہ سائے میں نہیں بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحوم مغفور قمر مہدی کی روح کو ایصال فرما. معبود بحق محمد و آل محمد جتنے شرکاء مجلس ہیں، حاضرین، خواتین و حضرات، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین اعزاء اقربا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشرف ہو چکے ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرما، تمام مظلومین عالم کی نصرت و مدد فرما، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما، تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع عظام، بزرگان قوم، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، مرحوم مغفور قمر مہدی ابن وضاحت حسین زیدی کی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد